السلام علیکم محترم سامعین، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کو ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک، انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے اور ان راتوں کو جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی کوشش کرتے، سال کے کسی اور مہینوں یا دن میں اتنی کوشش نہ کرتے۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی نازل کر دی ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگر کوئی شخص ان 5 راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے تو انشاءاللہ اسے ضرور بضرور شب قدر حاصل ہو جائے گی۔ اس آخری عشرے میں ہمیں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اللہ کا حکم اور اس کے آخری رسول کی سنت سمجھتے ہوئے لیلۃ القدر ہی کو تلاش کرنی ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جو برکتوں سے لبریز رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اپنے حق میں اچھے فیصلے کروانے کے لیے اللہ سے التجائیں کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی تلاش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، یہی ہمارے صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اس میں اپنے آپ کو چست و پھرت کرنے کے لیے رات کا آغاز ہوتے ہی غسل کر لیں۔ سلف صالحین ہر رات غسل کیا کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو غسل کرنے کے ساتھ ساتھ خوشبو سے بھی معطر ہو جاتے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے مقدس اور نورانی فرشتوں کو آنا ہے، تو ہم کو اس حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد رات کو کثرت سے تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، نماز میں خوب دعا کرنی چاہیے۔ اگر اکیلی دعا ہی ہو تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز میں کثرت سے تسبیحات کے ساتھ دعا کریں تو یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ چوتھا کام، اس رات کے اندر جو بھی قرآن اور نماز پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، خوب خشوع و خضوع سے دل لگا کر پڑھیں، تاکہ ادھر ہماری زبان سے اللہ کا کلام جاری ہو تو دوسری جانب اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو۔ پانچواں کام، اس رات کثرت سے صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ چھٹا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف سب کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، لیکن مسجد ہی سب کا مسکن ہو، اور اس کا مقصد لوگوں سے علیحدہ ہو کر اللہ کے ساتھ خلوت اختیار کریں، اس سے گفتگو کریں، اس سے التجائیں کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے بارے میں امت کو ایک اور بات سمجھائی ہے جو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ کہ سال گزرنے کے بعد یہی وہ مبارک دن ہے جن دنوں میں ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے مال کے اندر زیادتی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت نازل فرماتا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال پر اسے بالکل بھی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس نے اپنی ساری مالی معاملات اللہ کے سپرد کر دی، اپنی ساری مالی ذمہ داری ادا کر دی۔ آخری عشرہ برکتوں سے لبریز عشرہ ہے، ان کے جو ایام اور راتیں ہیں انہیں غنیمت جانیے، اور راتوں کو قیام کریں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سارے فضائل نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ۔